حسین بادشاہ کے حوالے کر کے فرماتی ہیں حسین گن لو 30,000 پورے مدینے سے لے کے چلی تھی نا، انتظام کر کے چلی تھی۔ حسین بادشاہ نے 60,000 دینار اکٹھے کر لیے۔ حسین خیمے سے نکلنے لگے تو شہزادی سے پوچھا کہ سیدہ لکھواؤں کس کے نام؟ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے جب جاگیر مشترکہ ہے نا تو پھر لکھوا بھی اس کے نام جو آدھا تیرا ہے، آباد رہیں سلامت رہیں، آدھا میرا ہے جو مشترکہ ہے۔ سیدہ کس کے نام لکھوں؟ آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی آئے بلند ہو جائے۔ فرمایا لکھوا علی اکبر الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان الیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت والرخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء و یبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ آج کی صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی میں نے آج 2 ذی الحج کی مناسبت سے قرآن حکیم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت واجب ہونے والی عبادت شیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں بھی ہے۔
مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل، اللہ کے لیے لوگوں پہ فرض ہے، للہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر کیا؟ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ کون کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیل، جسے جسے اللہ نے استطاعت دی وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اب چونکہ اختلافات سے بھری ہوئی اس دنیا میں ملت مسلمہ کے اندر جن چیزوں پہ اختلاف نہیں ہے ان پہ غور کر لیں کہ نماز شیعوں میں بھی 5 وقت ہیں، سنیوں میں بھی 5 وقت، روزہ شیعہ بھی ہلال کمیٹی کی اجازت سے رکھتے ہیں، توجہ ہے نا؟ اہل سنت بھی ہلال کمیٹی کے رحم و کرم پر ہیں، انہیں چاند نظر آ جائے تو رکھتے ہیں، انہیں نظر نہ آئے تو نہیں رکھتے، اور ہم ان کی نظر کر دیے گئے ہیں جن کی نظر ہی نہیں ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ حج شیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں، اور یہ جو چند افراد ایک دوسرے کے متعلق کافر کافر کا شور مچاتے ہیں، وہ اس مہینے میں ان کا شور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر تو حج پہ نہیں جاتے۔ جی آپ سلامت ہیں، وہ شور تو ان کا تمام ہو جاتا ہے۔ بہت سے شیعہ حج پہ جاتے ہیں، ویسے یہ روایت ہے کہ جس نے حج کیا ہو اسے بندے حاجی کہتے ہیں، اور وہ شوق سے کہلواتا بھی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں اگر عبادت کی وجہ سے بندے کے نام کے ساتھ اضافہ ہو تو نماز پڑھنے والے کے ساتھ پھر لکھا جائے کہ فلاں بندہ نمازی ہے، فلاں بندہ روزے دار ہے۔ حج تو فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو کر لیں۔ تو مجھے حج کے متعلق کی کچھ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا ہے، چونکہ یہ حج والا مہینہ ہے، اور اس میں 2 مصرعے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ سنو ذی الحج کے معنی ہے، یہ حج والا مہینہ ہے۔ سنو ذی الحج کے معنی ہے، یہ حج والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک منبر پر نجف ہے اور مدینہ ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اب رہی بات یہ، میں اس سے پہلے کہ طواف عرض کروں، میں سعی عرض کروں، میں وقوف عرفات عرض کروں، میں رمی جمرات عرض کروں، میں قربانی عرض کروں، پہلے تو میں بیت پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا حج ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ گھر کیا ہے، بڑے آرام سے تحمل سے، گھر کیا ہے، اللہ کا گھر کب بنا؟ جناب آدم زمین پر نہیں اترے تھے کہ کعبہ زمین پر تھا، یہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ایک خیمہ لگایا تھا زمین پر، اور اس کے اوپر ایک قندیل روشن کی تھی، اس خیمے کو بیت کہا گیا، اور اس قندیل کی جہاں جہاں تک روشنی کی گئی اسے حرم کہا گیا۔ بیت اللہ اور ہے، حرم اور اس کے گرد جو زمین ہے بیت اللہ کے وہ حرم ہے۔ تو یہ وہاں مکہ میں ہی کیوں لگا؟ تو اس میں مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، زمین پر پہلا گھر جو مکہ کی سرزمین پر ہے وہ عالمین کے لیے بابرکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ تو یاد رہے کہ مکان ہدایت نہیں کرتے، مکین ہدایت کرتے۔ نہیں آپ سلامت رہیں۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ یہاں دربار غازی امام پہ حاضر ہوئے کہ یا سنی،
تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں کا مکین کون ہے. آپ محض قبر کے لیے تو نہیں آئے نا، آپ صاحب قبر کے لیے آئے، آپ صاحب مزار کے لیے آئے ہیں. تو مکان ہدایت نہیں دیتے، مکین ہدایت دیتے. تو پہلا گھر زمین پر، کعبہ مکہ کی سرزمین پر ہے. یہ بنایا کیوں گیا؟ کیونکہ بالکل اس کے اوپر چوتھے آسمان پر ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں، اور بیت معمور کے بالکل نیچے اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے بیت معمور کی شبیہ بنوائی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے مسئلہ حل کر دیا. بیت معمور کے بالکل نیچے اللہ نے بیت معمور کی شبیہ بنوائی ہے. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ شبیہ کو بدعت کہنے والے شبیہ کے طواف کو ہی حج مانتے ہیں. نہیں، آپ سلامت رہیں. یہ بیت معمور کی شبیہ ہے کعبہ. تو یہ کعبہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام نے خیمہ لگا کے بنا تھا. پھر یہ مختلف اوقات میں تعمیر ہوتا ہے. اس کی ایک تعمیر کا ذکر میں قرآن حکیم سے کر دیا. وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل نے کیا، اور مقام ابراہیم اب بھی ہے. جو بندے حج پہ گئے ہیں وہ جا کے دیکھیں کہ مقام ابراہیم کیا ہے. قاسم مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کے حج کے موقع پر بھی کسی کے پیروں کی تعظیم کرنا پڑتی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. حج تو اللہ کے گھر کا ہے، تعظیم کسی کے پیروں کی نہیں ہے، پیروں کے نقش کی ہے. اور وہاں کہانی ساری پیروں کی ہے. آپ غور نہیں فرما رہے. کعبہ جائیں آپ حسنین تو وہاں پہ کہانی ساری پیروں کی ہے. کسی کے پیروں کے نشان ہیں، اسے مقام ابراہیم کہتے. اور کسی کے پیروں سے نکلا ہوا ایک چشمہ ہے، اسے چشمہ زمزم کہتے. وہ پانی بھی کسی نبی کے پیروں سے نکلا ہے، پیروں سے نکلا ہوا پانی شفا بھی ہے. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جس نے ایڑیاں رگڑ کے پانی نکالا تھا اس کا پانی شفا ہے، اور جس نے باپ کے ہاتھوں پہ ایڑیاں رگڑے بغیر اللہ کا دین بچا لیا اس کی سبیل بدعت کیسے ہو گئی؟ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی. تو یہ کعبہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے دوبارہ تعمیر کیا، اور قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. اور کیسے کر رہے تھے؟ جناب اسماعیل پتھر دیتے تھے. دیب توجہ، جناب اسماعیل پتھر دیتے تھے، جناب ابراہیم پتھر لگاتے تھے. اور ایک پتھر پر وہ کھڑے تھے، وہ پتھر ہی حرکت کرتا تھا. یہ لفٹ تو آج نکلی ہے نا، وہ پتھر ہی حرکت کرتا تھا. امر پروردگار سے، جناب ابراہیم کی برکت سے وہ پتھر حرکت کرتا تھا، ابراہیم پتھر لگاتے تھے. تو میں ایک فکرہ ڈاکٹر صاحب نظر کر رہا ہوں، جس بندے نے پہلے سنا ہو وہ بے شک چپ رہے، سنی ہے یا شیعہ ہے. اگر داد دینا نہیں آتا تو دل میں دعا کر دیجئے گا. جو پتھر لگائے وہ تو علیہ السلام ہے، اور جس کے لیے پتھر گر جائیں نہیں، میں اور آسان کر دیتا ہوں. بسم اللہ. جو کعبہ کی دیوار بنائے قبلہ وہ تو علیہ السلام ہے، اور جس کے لیے دیوار گر جائے وہ رضی اللہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس گھر کی دیواریں بلند کی، اور دیواریں بلند کرتے ہوئے دعا بھی مانگی. دعا کیا مانگی؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی دعا قرآن میں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. غور فرمائیے گا، میں ترجمہ کروں گا. اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا.
آپ حیران نہیں ہوئے؟ یہ دعا کون مان گئے؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ویسے مسلم بنا جیسے ہم ہیں۔ آپ بیدار نہیں؟ ہماری ذریت یعنی ہماری اولاد میں بھی ویسے مسلم بنا جیسے ہم ہیں۔ اب ذریت ابراہیم کا ہر فرد ابراہیم جیسا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کوئی نشانی بتائی ہے کہ کون ابراہیم جیسا ہے۔ آگے جا کے آیت میں جناب ابراہیم نشانی بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اور جو ہم جیسا مسلم ہو نا اس کی گود میں رسول بیٹھے۔ تو پھر یاد رکھنا جس کی گود میں محمد بیٹھے وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ وہ جناب ابراہیم جیسا مسلم ہے، وہ دیوانے بلند چلے بڑے قریب سے گزرتے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم بولو سارے علیہ السلام۔ اچھا میں نبیوں کا نام لیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ نے ساتھ کیا کہنا، رضی اللہ کہنا یا علیہ السلام؟ جناب آدم بولے ہیں یار، یہ تو گفتگو آپس کی باتیں ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح، جناب یحییٰ۔ تو قبلہ یہ جو سارے نبی تھے جب اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے، جب صراط مستقیم دکھاتے تھے، جب شریعت بتاتے تھے، تو بندے رستے میں پھول بچھاتے تھے۔ اگر رستے میں پھول بچھاتے ہوتے تو فقیر کا مزار ویرانے میں نہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے؟ پھول نہیں بچھاتے تھے، لوگ تشدد کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، پھر رفتہ رفتہ اپنے کردار سے وہ متاثر کر لیتے تھے، پھر لوگ قریب آتے تھے۔ جب لوگ پتھر مارتے تھے انبیاء کو تو نبی زخمی ہو جاتے تھے۔ جب نبی زخمی ہوتے تھے تو پھر کیا وہ حکیم کے پاس لے جاتے تھے، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، جراح کے پاس کہ پٹی کرنے؟ نہیں، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا تھا۔ فرشتہ اپنا پر نبی کے زخم پہ لگاتا تھا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا۔ شیعہ سنیو میری بات پہ پوری توجہ رکھنا، فرشتے کے پر سے نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ دربار غازی امام میں حاضر ہونے والے عقیدت مندوں، مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوئے وہ علیہ السلام ہیں، اور جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر مل گئے، آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جی آپ سلامت، بسم اللہ۔ برادر محترم، بڑے بھائی جناب اللہ یا رسول اللہ، میں عرض کر رہا تھا برادر بزرگ، بڑے بھائی۔ برادر بزرگ کے معنی ہے بڑے بھائی۔ برادر بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے میرے بڑے بھائی ہیں، میرے واجب الاحترام ہیں، ذاکر سید علی رضا بخاری صاحب، ایسی روایت کے ذاکرین اپنا پید ہے، میں اتنے کہوں گا۔ تو تشریف لے آئے ہیں، توجہ ہے صاحبہ؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، توجہ فرمائیے، جناب اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو اس زمین پہ چھوڑ گئے تھے، مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اور ساتھ ایک دعا مانگ گئے تھے۔ سن رہے ہیں بات؟ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ دعا مانگ گئے تھے، اور دعا یہ تھی ربی انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو تیرے پاک گھر کے نزدیک بنجر سرزمین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف موڑ دے، میری ذریت کی طرف لوگوں کے دل موڑ دے۔
یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ کے دل فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ اس کا مطلب ہے جس کا دل ابراہیم کی اولاد کی طرف مڑ گیا ہے اسے ابراہیم کی دعا لگ گئی ہے۔ نہیں آپ سلامت رہے، وہ مصداق دعائے ابراہیمی ہے۔ یہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی اور دعا مانگ کے جناب اسماعیل کو اور بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کے جناب ابراہیم رخصت ہو گئے۔ جب جناب ابراہیم چلے گئے تو آبادی تو تھی نہیں، اللہ کا گھر تھا، ارد گرد پہاڑ تھے، پہاڑوں کے دوسری طرف ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کو قبیلہ بنو جرہم کہتے، قبیلہ بنو جرہم، اور کوئی قبیلہ نہیں تھا، بس وہی تھا۔ 1-2-3 دن کا پانی تھا جو جناب ابراہیم چھوڑ گئے تھے، وہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی تمام ہو گیا، توجہ فرمائیے، تو جناب اسماعیل تو چند دن ہی ہوئے تو دنیا میں تشریف لائے تھے، توجہ فرمائیے، چند دن ہوئے تھے۔ یہ ویرانے آباد کرنا سادات کا نیا کام نہیں ہے، آپ غور نہیں فرما رہے، اللہ کا گھر بھی ویرانے میں ہی تھا تو سادات نہیں آباد کیا، توجہ فرمائیے۔ وہ جب جناب اسماعیل کو پیاس لگ گئی تو پیاس کا ماں کو تو بڑا پتہ چلتا ہے، بچے کو پیاس لگے تو کسی اور کو پتہ لگے نہ لگے، ماں کو پتہ چلتا ہے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی تھی بابا جی، 2 صورتیں ہو سکتی تھی بخاری صاحب، کہ بی بی حاجرہ دعا مانگتی اللہ بارش برسا، اگر بارش برس جاتی نا پانی پھر بھی آ جاتے، لیکن کمال اسماعیل کا پتہ نہ چلتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اگر بادل برستے تو پانی تو پھر بھی مل جانا تھا، لیکن کمال اسماعیل کا پتہ نہ چلتا اور شیعوں کے لیے دلیل بھی پیدا نہ ہوتی۔ نہیں میں دلیل کہہ گیا ہوں، بھائی جان شاعر بھی ہیں، بڑے خوبصورت ادیب بھی ہیں، تو میں فکرہ بدل دیتا ہوں، شیعوں کے لیے دلیل بھی پیدا نہ ہوتی اور مسلمانوں کے لیے سبیل بھی پیدا نہ ہوتی۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، یا اللہ۔ جب بیٹے کو پیاس لگی، بیٹے کو پیاس لگی، میں اب ایسی مثالیں نہیں دیتا، اس زمانے میں حسنین ذرا فون بند کرنا ضروری ہوگا تمہارا، چلیں تمہیں بڑے ضروری کام ہوتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو۔ اس زمانے میں توجہ فرمائیے گا، جناب اسماعیل کی جو دونوں پاؤں تھے ان میں نالین نہیں تھی اور وہاں سے بھی نہیں آئی تھی، آپ نے غور نہیں فرمایا، وہاں سے بھی نہیں آئی تھی۔ اب آپ ذہن میں بچہ رکھیں کہ بچے کے پاؤں کتنے نازک ہوتے، یہ ذہن میں رہے تو میں بات کرتا ہوں۔ ماں کو احساس ہوا بچے کو بڑی پیاس ہے، تو بی بی حاجرہ اٹھی کہ یہ ویرانہ ہے، میں نے تو سارا دیکھا نہیں، کہیں تو پانی ہوگا۔ تو وہاں پہاڑیاں نہیں تھیں، وہاں 2 پہاڑ تھے، ہاں پہاڑیاں اب ہوئی ہیں، کیونکہ زمین کی خاصیت ہے کہ وہ بلند ہوتی، پہاڑوں کی خاصیت ہے کہ ان کی بلندیاں کم ہوتی، زمین بلند ہوتی ہے، پہاڑ کی جو جغرافیہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پہاڑوں کی بلندیاں کم ہوتی ہیں، زمین بلند ہوتی ہے۔ آپ زمین کھود کے نا اسے 10 سال کے لیے چھوڑ دیں تو وہ تھوڑی سی بلند ہو جائے گی، یہ مٹی میں خاصیت ہے، یہ زمین بلند ہوتی ہے، زمین میں نمو ہوتا ہے، زمین اوپر آتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جو کل نشیب تھے آج فراز بن گئے، آپ غور نہیں فرما رہے، جو نشیب تھے وہ فراز بن گئے، توجہ فرمائیے گا، وہ بلندی ہو گئے۔ تو وہ اس وقت تو پہاڑ تھے، آج پہاڑی ہیں، نہ صفا مؤنث کا صیغہ نہ مروہ مؤنث کا صیغہ، بندے مروہ سمجھ کے نام بھی رکھ لیتے، یہ پہاڑ تھے صفا اور مروہ۔ تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا، وہاں بی بی مریم پانی تلاش کرنے کے لیے چلی گئیں، بیٹا جو تھا وہ ذرا اور بلندی پہ تھا، یہ پہاڑوں کے درمیان تھا۔ اچھا ماں وہاں چلی گئی جہاں بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا،
غور فرمائیے گا، ماں وہاں چلی گئی جہاں بیٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو ماں پانی کی تلاش کے لیے صفا سے مروہ گئی. توجہ، صفا سے مروہ گئی، دوڑی، سعی کی انہوں نے. یہ بی بی ہاجرہ کی سنت میں نبی کی ماں کی سنت حج کا رکن ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، نبی کی ماں کی سنت، نبی کی نہیں، نبی کی ماں کی سنت حج کا رکن ہے. صحیح نہ کریں تو حج ہوتا ہی نہیں. اور صحیح کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، آرام آرام سے چلنا صحیح نہیں ہوتا. بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ گئیں، مروہ سے صفا گئیں. میں فکرہ کہوں گا شیعہ لطف لے جائیں گے. 7ویں چکر پہ بی بی ہاجرہ نے اپنی صحیح چھوڑ دی، حالانکہ بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ 7ویں چکر پہ کیوں چھوڑی؟ کیونکہ 7 عدد ہے عباس کا. نہیں، آپ سلامت رہے. 7 عدد ہے میرے مولا صاحبان معرفت تو پہنچ گئے. 7 بیٹا نظر نہیں آ رہا. اور وہاں منظر کیا ہے؟ وہاں بیٹا زمین پہ لیٹا ہوئے. اور زمین کیسی؟ پنڈی میں زمین سے پانی مشکل سے نکلتا. ہمارے علاقے میں تو 30 35 40 فٹ پہ نکل آتا. دریا کے کنارے ہم رہتے ہیں، یہ 200-250 فٹ پہ نکل. اور مکہ میں تو پانی نکلتا ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں وہاں. بڑی بڑی کھدائی کر کے انہوں نے دیکھ لی، بڑی بڑی رگز لگا کے دیکھ لی ہیں، بڑا بڑا بور کر کے دیکھ لیا، پانی نکلتا ہی نہیں ہے. اور بور کر کر کے وہ پوری دنیا کو بور کر رہے ہیں، مگر پانی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کوشش سے بھی نکل آئے. وہ جہاں پانی تھا ہی نہیں، وہاں چند دن کے نبی نے نازک نازک ایڑیاں رگڑی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایڑیاں زخمی ہوتی، لیکن ایڑیاں زخمی نہیں ہوتی. بھائی توجہ، زخمی نہیں ہوئی ایڑیاں. ہوا کیا کہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں نے زمین کی رگوں میں رینگتا ہوا پانی زمین کی جبین تک کھینچ لیا. کیونکہ نازکی کا یہاں تعلق ہی نہیں، اسماعیل پسینہ اس کا ہے جو انگلی سے چاند 2 ٹکڑے کر دیتا. نہیں، آپ سلامت رہیں. میں پورا حج پڑھوں گا تو بابا جی کو حج کرنا پڑ جائے گا، تو میں جلدی تمام کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا، اور وہ پانی ایسا نکلا، ایسا چشمہ نکلا. ایک فکرہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، وہ چشمہ زمزم بن گیا. اچھا، جب پانی نکلا تو بے ترتیب سا نکلا. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی، پانی نکل آیا. تو بی بی ہاجرہ آ گئی. جب بی بی آئیں تو بے ترتیب سا پانی نکل رہا تھا اور اسماعیل کے گرد جمع ہو رہا تھا. تو جناب ہاجرہ نے آ کے کیا کہا؟ بچہ اٹھا لیا؟ نہیں، اپنے بچے کو نہیں اٹھایا. نکلتے ہوئے پانی سے کہا زمزم اوقات میں رہ کے چل. نہیں، آپ سلامت رہیں. اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی ماں وہ ہے جسے معصوم کے معجزے پہ اختیار ہے. وہاں پہ جب پانی نکلا تو کچھ پرندے اڑتے ہوئے آ گئے. جب پرندے اڑتے ہوئے آئے، یہیں پہ تمام کر رہا ہوں، جب پرندے اڑتے ہوئے آئے تو قبیلہ بنو جرہم جو پہاڑوں کے دوسری طرف تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ویرانہ، یہ پتھریلی زمین، یہاں تو کبھی پرندے آئے ہی نہیں، اور پرندے بھی وہ ہیں جو پانی پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پانی کیسے آ گیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر یہاں مر گیا. وہ جلدی جلدی آئے تو دیکھا کہ ایک پردہ دار ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے. وہ دور رک گئے، ہاں دور رک کے اپنی مستورات کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس مستور سے پوچھو کہ ہم بھی پیاسے ہیں، کیا تمہارے بچے کے نکالے ہوئے چشمے سے ہم پانی پی سکتے ہیں؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ نے غور نہیں فرمایا. میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے ویرانے میں پہلی سبیل لگا دی. جی آپ سلامت رہیں. وہ پانی
اجازت دیں بھائی تو ایک فکرہ میں کہہ دوں. اور پھر وہاں پہ کنواں بھی نکلا ہے, اس چشمے کو کھود لیا گیا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ لوگ چشمہ زمزم کے, چاہے مسلمان تھے یا نہیں لیکن عقیدت مند تھے, چشمہ زمزم سے لوگ پانی لے جاتے تھے, منتیں بھی وہاں پہ مانگتے تھے. اور منتیں مانگتے تھے, جب منت پوری ہو جاتی تھی تو اپنی منت کی جو چیز ہوتی تھی وہ اس چشمے میں پھینکتے تھے. کسی کو دیتے نہیں تھے, چشمے میں پھینکتے تھے, منتیں چڑھاتے تھے. یہ منتیں ماننا پرانی بات ہے. اگر کسی کو آج بدعت لگتی ہے تو وہ اپنے بدعت ہونے پہ غور کرے. منت ماننا بدعت نہیں ہے. منتیں مسلسل لوگ مانگتے رہے اور منتیں چشمے میں پھینکتے رہے یہاں تک کہ چشمہ بند ہو گیا. ہاں ایسا بھی ہوا. جب چشمہ بند ہو گیا تو سرکار عبد المطلب نے یہ طے کیا کہ مجھے چشمہ کھولنا. لیکن مکہ والوں کو پتا تھا کہ اس میں بڑی منتیں ہیں. انہوں نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ یہ چشمہ ہم کھولنے نہیں دیں گے. سرکار نے فرمایا کل میں حمزہ اور ابو طالب کے ساتھ آؤں گا, پھر دیکھوں گا مجھے روکتا کون ہے. جناب حمزہ اور جناب ابو طالب کے ساتھ آئے. بڑا مختصر کر گیا ہوں, طویل واقعہ ہے. وہ چشمے سے منتیں نکالی گئیں, سونے کی ڈھالیں, سونے کی تلواریں, سونے کے ہرن وہاں سے نکلے. تو وہ جو کافر چلے گئے تھے حمزہ اور ابو طالب سے ڈر کے, وہ پھر آ گئے. یعنی کافروں کی پرانی عادت ہے, میدان سجے تو چلے جاتے ہیں, مال غنیمت بٹے تو آ جاتے ہیں. نہیں آپ سلامت, بڑی مہربانی. وہ دوبارہ آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ سب کا سانجا ہے مکہ, سب کا مشترکہ ہے, ہمارا حصہ بھی دیں. جناب عبد المطلب نے فرمایا نہیں ایسے نہیں حصہ. انہوں نے کہا کیسے ملے گا؟ سرکار نے فرمایا فریق ہیں 3, ایک تم ایک میں. تاریخ یعقوبی پڑھ لینا, ایک تم ایک میں ایک میرا اللہ, یعنی اس گھر کا مالک بیت اللہ. توجہ فرمائیے, یہ 3 فریق ہیں, 3 پرچیاں ڈالیں گے. ایک پہ بیت اللہ لکھیں گے, ایک پہ عبد المطلب لکھیں گے, ایک پہ مکے کے کافر لکھیں گے. سرکار دعا کیجئے گا. یعنی تقسیم تو جناب عبد المطلب نے کر دی کہ ایک پہ بیت اللہ, ایک پہ سرکار عبد المطلب, ایک پہ مکے کے کافر. پرچیاں ڈالیں گے, اٹھائے گا کون؟ سرکار عبد المطلب نے کہا ابو طالب اٹھائیں گے. مکے کے کافروں نے جناب عبداللہ کو دیکھ کے کہا اس بچے کی پیشانی میں بڑا نور ہے. یہ اٹھائے جناب. اچھا پرچیاں اٹھانا تھی 2, بس یہی آخری فکر ہے. 2 پرچیاں اٹھاؤ, جس کا نام نکلا ہے اس میں آدھا آدھا بانٹ دیں. جب 2 پرچیاں جناب عبداللہ نے اٹھائیں تو ایک پہ لکھا تھا بیت اللہ, ایک پہ لکھا تھا عبد المطلب. اس دن فیصلہ ہو گیا تھا مال بیت کا ہو یا اہل بیت کا ہو, کافروں پہ حرام ہوتا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں. انہوں نے سمجھا کہ جناب عبد المطلب یہ سونا لے جائیں گے, لیکن جناب عبد المطلب نے سارا سونا بیت اللہ کے اندر رکھوایا. اور یہ شیعہ سنی یاد کر کے جائیں. اور پھر جناب عبد المطلب نے یمن سے سونار بلوایا. پہلا دروازہ میرے مصطفیٰ کے دادا نے سونے کا لگوایا کعبہ پر. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں, پہلے پڑھ لو, جس کے دادا کی اتنی وراثت ہے. کعبہ آباد ہی ذریت ابراہیم نے کی ہے. کبھی احرام باندھ کر, کبھی احرام توڑ کر. بھائی جان کو بٹھایا, میں معذرت چاہتا ہوں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے. 8 ذی الحج کو حسین مکہ سے چلے, 8 ذی الحج کو مکہ سے چلے, 24 دن کا سفر کر کے 2 محرم کو کربلا پہنچے.
حسین کا مرتجز کربلا میں رک گیا۔ ایک کمزور سی روایت ہے کہ حسین نے کئی گھوڑے بدلے، نہیں، معتبر روایت یہ ہے کہ حسین بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہیں رکنا ہے، اور مولا عباس سے فرمایا کہ خیمے لگاؤ اور مستورات کو محملوں سے اتارو۔ میرے مولا عباس نے پوچھا مولا سب سے پہلے کسے اتاروں؟ فرمایا سب سے پہلے اسے اتار جو مدینے میں سب سے آخر میں سوار ہوئی تھی۔ خیمے لگ گئے، دو فکرے سن لے مسائل۔ میرے مولا نے جانتے تھے، لیکن شرعی تقاضے پورے کرنے کے لیے، کیونکہ زمین کے وارث کا پوچھنا ضروری ہے شریعت کے مطابق، پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا بنو اسد کی۔ مولا نے فرمایا بلاؤ بنو اسد کو۔ بنو اسد آ گئے، آگے بیٹھ گئے، مولا نے اپنا تعارف کروایا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، مولا نے اپنا تعارف کروایا۔ کتنی کریم ذات ہے میرے مولا حسین۔ حسین کا تعارف ہی بنو اسد کو اندر سے مسلمان کر گیا۔ فرمایا یہ زمین بیچو گے؟ تو بنو اسد کہنے لگے آپ کیوں خریدتے ہیں؟ آپ مسافر ہیں، جتنے دن آپ کو رہنا ہے ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، آپ رہ لیں۔ مولا نے فرمایا جتنے دن کیا، اب یہیں رہنا ہے، ہم یہ زمین خریدیں۔ بنو اسد کے بزرگ کہنے لگے کیوں خریدیں گے؟ اس میں تو کوئی فصل ہی نہیں ہوتی، یہ تو بڑی بنجر ہے۔ مولا نے فرمایا بنجر تھی، نہیں رہے گی۔ کہنے لگے جی ہم آپ کو پوری تاریخ بتا رہے ہیں، یہاں فصل نہیں۔ مولا نے فرمایا جو فصلیں میں بونے لگا ہوں نا وہ بڑا پھل دے گی۔ جو بے اولاد حضرات ہیں وہ اپنی دعا مانگ لیں فقیر کے دربار میں۔ آپ کون سی فصل بوئیں گے؟ فرمایا میں یہاں ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بو جاؤں گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، ان سے قیامت تک بے اولادوں کو اولاد ملتی رہے گی۔ میں دو بازوؤں کی فصل ایک سینے کے لہو سے سینچوں گا۔ میں بات نہیں پہنچا سکا۔ دو بازوؤں کی فصل ایک سینے کے لہو سے سینچوں گا، اور پھر اس 9 مربع میل کے علاقے میں ایک صحرے کے بکھرے ہوئے پھول کاشت کروں گا، جہاں سے بہنیں اپنے بھائیوں کے صحرے مانگیں گی۔ بس عزادارو، مولا نے فرمایا بتاؤ کتنی قیمت لوگے؟ کہنے لگے جی 30,000 دینار۔ چھوڑ گئے ہوں ساری بات میں، لمبی بات ہے۔ 30,000 دینار۔ مولا نے فرمایا نہیں میں 30,000 نہیں دوں گا۔ کہنے لگے آپ کم کر لیں۔ فرمایا نہیں میں خریدار اکیلا نہیں۔ ہائے جی بسم اللہ، میں خریدار اکیلا نہیں۔ مولا کوئی آپ کے ساتھ اور بھی ہے؟ پتہ نہیں بابا علی رضا شاہ جی کون اس فکرے کو سمجھے، کون میرے لیے دل سے دعا کر دے۔ کہنے لگے اور کون خریدار ہے؟ مولا نے فرمایا خریدار وہ ہے جس کا نام میں اجنبیوں کو نہیں بتا سکتا۔ میں 60,000 دینار دوں گا۔ میرے مولا اٹھے، بس بڑی جلدی کر رہا ہوں، قریب سے ہی گزر رہا ہوں۔ میرے مولا شریکت الحسین شہزادی کے خیمے میں آئے۔ فرمایا سیدہ زمین میں نے خرید لی، اکثر آخری فکر کہہ رہا ہوں، 60,000 دینار قیمت مقرر ہوئی ہے، 30,000 دینار میرے پاس ہیں۔ سیدہ اٹھیں، تبرکات کا صندوق کھولا، ایک گٹھڑی نکالی، نکال کے گنے نہیں، حسین بادشاہ کے حوالے کر کے فرماتی ہیں حسین گن لو 30,000 پورے ہیں۔ مدینے سے لے کے چلی تھی نا، انتظام کر کے چلی تھی۔ حسین بادشاہ نے 60,000 دینار اکٹھے کر لیے۔ حسین خیمے سے نکلنے لگے تو شہزادی سے پوچھا کہ سیدہ لکھواؤں کس کے نام؟
سجدہ آواز دے کے کہتی ہے جب جاگیر مشترکہ ہے نا تو پھر لکھوا بھی اس کے نام جو آدھا تیرا ہے آباد رہیں سلامت رہیں، آدھا میرا ہے جو مشترکہ ہے۔ سجدہ کس کے نام لکھوں؟ آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی آئے بلند ہو جائے۔ فرمایا لکھوا علی اکبر کے نام۔ میرے مولا حسین بادشاہ نے دستاویز لکھوائی جس پہ لکھا گیا جاگیر علی اکبر۔ ماتم کرنے والے ہائے کر لیں گے، جب لکھا گیا نا جاگیر علی اکبر، سیدہ نے جاگیر علی اکبر تحریر ہونے کے بعد اون محمد کو بلا کے کہا میری بات میرے بیٹوں غور سے سن لو، یہ جاگیر میں نے علی اکبر کے نام لکھوا دی ہے، تم جاؤ اپنی اپنی قبروں کی جگہ ڈھونڈ لو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جزاکم اللہ روتی آپ کو سے دعا فرمائے مولا کنا خطیب ملت کا سیامن سرب قائم اندام فرمائے، سادات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سادات و زام کا یہ فرشی عذاب بچھایا مولا کنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبل اس کے